بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین نصیری فرقہ کیا ہے؟ ان کے عقائد و نظریات کیا ہے؟ نصیری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نعوذ باللہ خدا کیوں مانتے ہیں؟ نصیری فرقے کا بانی محمد بن نصیر نمیری کون تھا؟ نصیری دیگر تمام مسلمانوں کا قتل واجب کیوں سمجھتے ہیں؟ نصیری فرقے کے لوگ آج کل کہاں پائے جاتے ہیں؟ ناظرین، نصیریت دراصل باطنی فرقے کی شاخ ہے جو عراق، شام، لبنان اور ترکی کے کئی علاقوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگ اپنے آپ کو اثنا عشری شیعوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن اہل تشیع کے اکثر علماء نصیری فرقے کو ابتدا ہی سے باطل اور گمراہ قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، نصیری فرقے کا بانی محمد بن نصیر النمیری نام کا ایک شخص تھا جو 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا آزاد کردہ غلام اور رفیق کار تھا۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال باکمال کے بعد محمد بن نصیر نے امامت کا دعویٰ کر دیا اور بعد میں اس نے مجوسیت اور مسیحیت اور اثنا عشریہ مذاہب سے اصول مرتب کر کے ایک نئے گمراہ کن فرقے کی بنیاد رکھی، جس سے اس کے نام کی طرف منسوب کر کے نصیریہ کہا جانے لگا۔ ناظرین، محمد بن نصیر نامی یہ شخص ہم جنس پرست جیسے مکروہ فعل میں مبتلا تھا اور معاذ اللہ اس سے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس بدبخت نے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے امت مسلمہ کے انتشار کا باعث بنا۔ ناظرین، اس ملحد فرقے نصیریہ کے لوگ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھتے تھے اور آج بھی یہ لوگ اپنے عقائد پوشیدہ رکھتے ہیں اور کبھی بھی کسی کے سامنے ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ نصیری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جنت اور دوزخ کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک نماز پنجگانہ اہل بیت کا ذکر ہے اور رمضان المبارک کے 30 روزے 30 ولیوں کے نام پر ہے۔ نصیریہ مکتبہ فکر کے لوگ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور باقی تمام مسلمانوں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کا قتل واجب خیال کرتے ہیں۔ نصیری مذہب میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا فرض عین سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی مساجد مسمار کرنا اور مسلمان بچوں اور عورتوں کو ذبح کرنا جہاد خیال کرتے ہیں۔ نصیری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو معاذ اللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بادلوں میں سکونت پذیر ہے، اسی لیے اس فرقے کے لوگ بادلوں کو دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر سلام بھیجتے ہیں۔ نصیریوں کے نزدیک بجلی کی گرج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آواز اور بجلی کی چمک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مسکراہٹ ہے، اسی لیے وہ بادلوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ناظرین، نصیری ایک طرف تو نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ربوبیت کے قائل ہیں اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قاتل ملعون عبد الرحمن ابن ملجم خارجی سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ابن ملجم ہی وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عالم ناسوت سے عالم لاہوت میں منتقل کیا تھا، حالانکہ وہ لعین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قاتل تھا، یعنی اس کے انسانی صورت سے الہی صورت کو علیحدہ کر دیا تھا۔ یہ نصیریوں کا عقیدہ ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے نصیری ابن ملجم کو لعن طعن کرنے والے مسلمانوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ناظرین، نصیری فرقے کے لوگ خلفائے ثلاثہ پر شب و ستم کرتے ہیں، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناشائستہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور ان کے یوم وصال پر خوشیاں مناتے ہیں۔ بعض نصیریوں کا خیال ہے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ کہیں غائب ہو گئے تھے۔ نصیریت میں شراب کو جائز اور حلال سمجھا جاتا ہے،
یہاں تک کہ نصیری لوگ انگور کی بیل کو مقدس خیال کرتے ہیں اور شراب کو نور سمجھ کر پیتے ہیں۔ ناظرین، نصیری اپنے بچوں کے عیسائیوں سے ملتے جلتے نام رکھتے ہیں۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے مختلف تہوار مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عاشوراء بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق نصیریت دراصل قدیم عیسائی ہی کی ایک بگڑی ہوئی شاخ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ کرسمس اور ایسٹر کے مسیحی تہوار بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ناظرین، نصیری فرقے میں مزید 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، جن میں پہلا گروہ قمری کہلاتا ہے، جو چاند کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مظہر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چاند میں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے چاہنے والے ستاروں کا روپ ڈھال لیتے ہیں۔ نصیریوں کا دوسرا گروہ شمسی کہلاتا ہے، اور اس عقیدے کے لوگ سورج کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مظہر مانتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سورج میں رہتے ہیں، جبکہ نصیری کی تیسری جماعت مرشدین کہلاتی ہے، جو اپنے آپ کو 20ویں صدی کے ایک مشہور نصیری سلمان مرشد کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نسلی اعتبار سے بھی نصیریوں کو 4 قبائل میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں ماتب، ویرا، الحداتین، الخیاتین اور الکلبیہ شامل ہے۔ ناظرین، نصیری ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کے ہم خیال اور اعلی کار رہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے دوران ہونے والے صلیبی جنگوں اور تاتاری یلغار میں نصیریوں کی تمام تر ہمدردیاں عیسائیوں اور منگولوں سے وابستہ تھی۔ عظیم مملوک سلطان رکن الدین بائبرس نے نصیریوں کے ملحدانہ عقائد اور نظریات اور جیرہ دستیوں کو دیکھتے ہوئے ان پر کئی تعزیرات اور حدیں مقرر کی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبدالحمید ثانی نے نصیریوں کی اصلاح کے لیے بڑی کاوشیں کی تھیں۔ نصیریوں کے لیے باقاعدہ طور پر مساجد اور مدارس تعمیر کروائے گئے، مگر ان لوگوں نے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے نہ صرف مساجد کو ویران کیا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد ان عبادت گاہوں کو جانوروں کے اصطبل میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، نصیری مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کل پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد تقریباً 15 ملین سے زائد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فرانس نے ملک شام پر قبضہ کیا تو نصیریوں نے اپنا نام بدل کر علویون رکھ دیا، اور آج کل پوری دنیا میں یہ فرقہ علویون کہلاتا ہے۔ فرانسیسیوں نے الاسکیا سے ملک شام تک علیحدہ ایک ریاست بنا کر نصیریوں کے سپرد کی تھی، جسے دولت علویون کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، جمہور علماء و محققین کے مطابق نصیری فرقے کے عقائد باطلانہ ہے اور اس کے پیروکار صریح گمراہ ہیں۔ نصیری اسلام کی چھتری میں گھسی ہوئی ہو کالی بھیڑیں ہیں، جنہوں نے اسلامی تعلیمات میں ہر درجہ کی تحریف کر کے گمراہی میں دیگر باطل مذاہب کو بھی مات دے دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔